سر، جوئے ایپ کی پروموشن کے سلسلے میں فیمس یوٹیوبر ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک ان کی بیل نہیں ہو سکی. یہ بیل آخر کب تک ہوگی؟ اور ڈکی بھائی والا کیس جو ہے نا، اس طرح کا کیس ہے جس کو نیشنل سائبر کرائم جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جی. وہ اس کو ایک، آپ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اس کو ایک عبرت کا نشان بنا رہی ہے. اور یہ ایک ایسا کیس اس کو ملا ہے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا ایک نیا ادارہ بنا. بالکل. ٹھیک ہے نا. اور کافی اس کا شور بھی ڈلا، وہ بھی ڈلا، اور اس کی وجہ سے باقی یوٹیوبر ہیں جتنے بھی، جی. وہ انہوں نے اپنی بلوں میں گھس گئے، ٹھیک ہے. ملک سے فرار ہو گئے، چلے ہوں. گئے. اور انہوں نے نوٹسز بھی جاری کیے. ابھی ہم نے میرا لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رجب بھٹ کو نوٹس جاری کیا، اور جو ہے اقرا کنول کو سمیت بالکل. اور لوگوں، پترو صاحب کو بھی ہے. جی. اب ڈکی صاحب کو جو ہے انہوں نے کوئی 22 روز اپنے پاس ریمانڈ میں رکھا. ریمانڈ کے ٹھیک ہے. بعد اب یہ جوڈیشل ریمانڈ میں. ٹھیک ہے. اب جوڈیشل ریمانڈ، پہلے جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جو بھی ایجنسی جو ہے انویسٹیگیٹو ایجنسی، وہ جی. چاہے پولیس ہے، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وہ اس میں سے بندے میں سے جو چیز، جو الزام لگایا ہوتا ہے، اس کو جی. ثابت کرنے کے لیے ثبوتوں کو اکٹھا کرتی ہے. اب ڈکی صاحب کو پیش کیا گیا تھا 1-2 دن پہلے جی. کورٹ میں. مجھے اگلی جو پیشی پڑی میرے ذہن نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پیشی اگلی کیوں ہوگی، ان کو اس پہ بحث ہونی تھی ان کی جی. بیل ڈاکومنٹ پہ. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ جو جن جج صاحب کے پاس ان کا کیس تھا وہ چھٹی پر تھے. تو اچھا. پھر اس کے بعد اگلی ڈیٹ پڑ گئی. وہ ابھی بھی اسکپ کر رہا تھا، میں شاید ابھی پروگرام کے دوران بتا دوں گا. ان کی وائف کی جو تھی انٹرم بیل کی تاریخ، تو ان کے وہ میرا خیال جج کی پروموشن ہو گئی، ان کا بھی کوئی جج چینج ہو گیا، تو ان کی ویسے 29 تاریخ یہ مجھے یاد ہے ٹھیک ہے. یہ ہو گئی. ڈکی صاحب کے اوپر نا، ڈکی بھائی پہ اوپر ایک برا وقت ہے ویسے. نو میں ڈاؤٹ. دیکھو نا، بڑے بڑے کیسز ہیں، ایگزیکٹلی. بڑے بڑے کیسز میں لوگوں کا بیل ہو جاتی. اس میں بیل ہو تو جاتی. ابھی تک یہ اس میں سلسلہ تو اس بندے نے سب کچھ چلتا مان جا گیا رہا نا، ہے. جی. مان بھی گیا، اور سارا کچھ اس میں اس نے تعاون بھی کیا. سارا اس کے نے جو انویسٹیگیشن میں اپنی کسی چیز میں رکاوٹ پیدا نہیں کی. اس نے کوئی ایسا نہیں ہمیں سننے کو ملا کہ اس کے کوئی موبائل فون نہیں مل رہا، جی. یا اس کا پاسورڈ نہیں مل رہا، یہ پاسورڈ نہیں دے رہا. اس نے ساری چیزیں دیں، ٹک 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 سب کچھ دیا. پھر ہمیں بلکہ یہ سننے کو ملا اس سے یہ چیز برآمد ہو گئی، اس کا لنک کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ سے. اور اس کے جو پیسے تھے، کوئی پہلے 8 کروڑ کے آئی آواز، پھر آئی کوئی 15-16 کروڑ جو ہے نا، اس کے ضبط کر لیے گئے. اچھا. اور یہ میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا. جی. میں اس کلیئر کیا تھا وہ میں ٹھیک ہے. بتاتا ہوں. اب ٹھیک یہ ہے. تھوڑی سمجھنے کی بات، جو ان کے ڈکی کے جو وکلا حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا. ہاں. ماسوائے یہ کہ ان کی کسٹڈی میں ڈکی نے یہ اعتراف کیا ہے، اور کہ یہ میری غلطی تھی، مجھے وہ پیسے دیتے تھے، مجھے اچھا. جو کہتے تھے میں آگے بول دیتا. ماسوائے اس کے تو یہ تو ان کی کسٹڈی کے اندر بیان دیا گیا بیان ہے. ان کا یہ کہنا ہے، ان کی جو لوگ ہیں ان کے ذرائع کا، کہ ان کا یہ دینا. یہ تو جب ٹرائل چلے گا تو یہ کیس صرف کلیئر ہو جائے گا، اور ڈکی کے جو پیسے بھی ضبط ہوئے ہیں وہ سارے پیسے بھی اس کو ملیں گے، صرف ان پیسوں پہ جو اس کو جوا ایپ کی طرف سے آئے ہوں گے. بہرحال ابھی برا وقت چل رہا ہے، تو جی. ابھی اس کی بیل نہیں ہوئی. یعنی کہ 15 سپٹمبر کی اس کو بیل ہو جانی تھی، لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے سر، موونگ فارورڈ، کراچی میں کچھ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص پکڑا گیا ہے، اور کچھ ویڈیوز بھی برآمد ہوئی ہیں. آخر ان ویڈیوز میں کیا تھا، اور بچوں کے ساتھ کی اس زیادتی کی وہ شخص کون تھا؟ ذرا ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ ماجرا کیا ہے. اچھا، یہ بڑا ایک اپنی نوعیت کا ایک تاریخی ایک، جیسے آپ کو یاد ہے ایک تھا 100 بچوں کا قاتل. Yes. بالکل. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے جنگ گروپ میں جمیل چشتی صاحب ہیں ہمارے کرائم رپورٹر، ان کو اسپیشل ڈھونڈ کے خاص طور پر ڈھونڈ کر آیا تھا. وہاں پہ جی. اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا، اور وہ بھی عجیب و غریب. ایسا ہی ایک بندہ انہوں نے پکڑا کراچی میں، اور اس بندے کی تھوڑی سی میں بتاتا ہوں. اس کا نام ہے شبیر احمد، جو ایبٹ آباد کا رہائشی ہے. ایبٹ آباد اوکے. کا رہائشی ہے، اور وہ 2011 میں کراچی شفٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی طور پر یہ کیوم آباد میں ایک پرچون کی دکان کھولی اس نے،
جہاں اس نے اسٹیشنری کا سامان رکھا، اور 2016 میں اس نے دکان کے ساتھ شربت کی ایک ریڑھی، اچھا مطلب جو ٹھیلا نہیں ہو رہا، جی ٹھیلا لے بالکل کے آگے چلتے ہیں، لگا لیا۔ اچھا، اس کا جرم کا طریقہ کار یہ ہے، واردات کا طریقہ کار یہ ایک بڑی یہ سننے والی بات ہے ناظرین کے لیے اور بچوں کے والدین کے لیے۔ ایگزیکٹلی بالکل یہ بڑا زبردست آپ نے کوشچن کیا ہے، اچھا کیا ہے یہ، حالانکہ ہمارا لاہور کا نہیں ہے، کراچی کا ہے۔ لاہور میں اگر ہوا ہوتا تو ہمیں اس وقت کوئی اور میں سٹوری بیان کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوتا کہ یہ کوئی نیفے میں پسٹل چل گیا، یا میں بتا رہا ہوتا کہ ساتھی چھڑوانے کے لیے آئے تو کچھ ٹھیک ہے ہو گیا۔ چونکہ یہ ابھی سندھ میں کراچی میں ہے، تو آپ کو پتا ہمارا اصغر والا کیس بھی ابھی تک سالو نہیں ہو سکا، ابھی اس میں جی بھی بہت ساری بالکل ابھی چیزیں تک ہیں، سالو نہیں ہوا ابھی ایگزیکٹلی تک ایسے نہیں ہی ہوا۔ بالکل ایسے ہی ہاں اس میں آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو ہے نا 5 سے 12 سال کی کم عمر بچیوں کو جی اپنا نشانہ بناتا تھا، شربت بیچنے کے بہانے گلیوں میں جاتا، بچوں کو شربت، گولا، آئس کینڈی، ٹھیک یا پھر اس سے اس سے ملتی جلتی جو بچوں کی کھانے پینے کے انٹرسٹ کی چیزیں جی ہوتی، لیکن بچے دیکھو ٹارگیٹ کون سے بچے ہیں، 5 سے 12 سال کی ایج کے، ٹھیک ہے نا۔ اور 12 ڈسکسٹنگ سال تک جو لڑکیاں جو ایج کے جو بچے تھے اس میں زیادہ تر لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتا تھا۔ ٹھیک وائس جو ہوتے تھے چھوٹے بچے 5 6 7 سال تک کے، جب کم عقل بچے، معصوم بچے جو ہوتے تھے نا وہ، اور زیادہ تر اس کا طریقہ واردات وہ جو ہوتا نا، وہ جو بیکورڈ اور متوسط وہ جو ہوتے ہیں نا پسماندہ ایریاز، جی ٹھیک ہے نا، ان میں جاتا تھا، وہاں پہ جہاں پہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے تک 4 5 5 بچے ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے اور ہوں، دیہڑی لگتی ہے نہیں لگتی، اور گھر میں بچوں کو سارے بچوں کو پورے کپڑے خرید کے دیے جا سکتے ہیں نہیں دیے جا سکتے، بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں پہ، بالکل بالکل اور یہ ہمارے یہاں نہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ٹرو لیکن ہم تو اپنی کنٹری کی بات کریں اور بہت زیادہ مسائل ہے، اور کراچی تو ایک بڑا ہب بھی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، وہاں پہ آپ کو سڑکوں پہ سونے والے لوگ بھی ملتے ہیں، ہوں اور وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے پینٹ ہاؤسز جو اربوں کروڑوں روپے کے پینٹ ہاؤس ہیں بالکل ان میں بھی رہنے والے لوگ ملتے ہیں، ان جس کو شخص بحری نے جہاز کے بالکل مالک بھی ملتے ہیں۔ جی جس شخص نے سر یہ زیادتی کی ہے بچوں کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں، ابھی تو میں اس کا طریقہ وحدت بتا رہا تھا، اس میں جو متاثرین کی جو تعداد ہے اب تک 100 سے زائد بچے بچیاں ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچے بچیاں ہیں جن میں لڑکے بھی شامل ہیں۔ پولیس کو اب تک 7 متاثرین بشمول 2 بہنیں اور ایک بھائی جو ہے نا سامنے آئے ہیں، اور مزید کی تلاش جاری ہے۔ اس میں نا ایک ہولناک سی ایک بات بڑی عجیب و غریب سی، جس سے دیکھ کر سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی اس سے یو ایس بی اور موبائل سے برآمد ہوا ہے، ٹھیک ہے ایک یو ایس بی برآمد ہوئی ہے، جس ہوں میں ویڈیو دیکھنے ویڈیو اس میں سے درجنوں کی ویڈیو برآمد ہوئی ہیں۔ اچھا اچھا، ملزم کو نا پولیس نے نا ایک شکایت پر کیوم آباد کیوم آباد سی ایریا کے گلی نمبر 18 سے پکڑا۔ ٹھیک ہے جو یو ایس بی برآمد ہوئی نا، یو ایس بی، اس سے 200 سے 300 سے زائد 200 سے 300 سے زائد ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہوئی جو بچوں سے زیادتی کی تھی۔ او مائی گاڈ ڈسکسٹنگ اب تک جو اس کے اوپر مقدمہ درج ہوئے 6 درج ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو اچھا اس شخص کے اوپر پہلے 6 مقدمات درج تھے اب ہوئے ہیں یہ 5 دن کے اندر، 4 5 6 اچھا دن کے ٹھیک ہے اندر، اب ہوئے ٹھیک ٹھیک ہے ہے، چونکہ یہ کراچی کا واقعہ تھا، آپ نے کوشچن کر دیا تو میں اس کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ کرتا کیا تھا، طریقہ واردات اب ہم صرف سمجھائیں بچوں کو۔ آئیے، یہ شربت کی ریڈی لے کے جاتا، شربت میٹھی چیز، چھوٹے جی بچے میٹھا پسند کرتے ہیں، جیسے کوئی دیکھتا تھا کوئی چھوٹا بچہ بچی، ظاہر ہے ہر وقت تو لوگ گلی میں موجود نہیں ہوتے بڑے، تو اکثر آپ دیکھیں ہماری گلیوں میں بھی، حالانکہ میں مالٹون میں رہتا ہوں تو وہاں بھی جی وہ آ جاتے ہیں، وہاں پہ تو آتے ہیں وہ جو والز وغیرہ جو آئس کریم وغیرہ والے، ان کی ایک مخصوص انہوں نے ایک میوزک سا لگایا ہوتا ہے، تو بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اسپیشلی پتہ چل جاتا ہے کہ باہر آئس کریم والا آیا تو جی ہم نے آئس کریم لے لی ہوں ہے۔ اسی طرح اگر آپ جائیں دوسرے ایریاز میں، ہم کبھی کبھار کسی نہ کسی سروے کے لیے جاتے ہیں، جو پسماندہ سے ایریا ہوتے ہیں، گلیاں سڑکیں جی اور نہیں ہیں، سیوریج سسٹم نہیں ہے، تو غریب لوگ جہاں رہتے ہیں، مزدور لوگ، دیہڑی ہوں کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ہوں تو وہاں پہ نا وہ لچھا بیچنے والا، کاٹن بالکل میں کینڈی سمجھ والے، گئی بالکل اور ہوں شربت والے، اس طرح کی طرح گٹا ایک ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی بیچنے والے وہاں ہوں پھرتے ہیں،
اور ان کے خریدار کون ہوتے ہیں زیادہ تر؟ بچے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے. اور یہ ایسا جنسی درندہ ہے، ایسا خوفناک جنسی درندہ ہے. اور یقیناً اگر یہ پنجاب میں ہوتا نا، اب تک یہ اپنے کیفے کردار کو پہنچ چکا ہوتا. اور یہ کیا کرتا تھا، چھوٹے بچوں کو نا ان کو کینڈی دے دیا کرتا تھا فری میں، اور جو کہ کہتے ہیں کینڈی دے دیا کرتا تھا، اور پھر ساتھ میں جو ہے نا اس کو 10-20 روپے 50 روپے دے دیا کرتا تھا. اچھا. تو بچوں کو گھیر لیتا تھا، بچوں کو گھیر کے لے جا کے نا پھر ان کے ساتھ برا کام کرتا تھا اور اس کی ویڈیو بناتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات ہمیں سننے میں آئی، کراچی کے کچھ ذرائع نے مجھے بتایا، کراچی کے جرنلسٹ نے کہ یہ ایسی ویڈیو کو ڈارک ویب وغیرہ میں یہ سیل بھی کرتا تھا. او مائی گاڈ. ٹھیک. تو اس میں ہم اپنے والدین سے، معاشرے میں یہ کہوں گا، یہ ٹھیک ہے انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں، لیکن یہ اس طرح کے جو درندے جو گلی محلے میں پھر رہے ہیں اور چارہ ڈال کے مچھلی پکڑنے کے لیے، ان لوگوں کی نشاندہی آپ کی اپنی کھلی آنکھوں نے کرنی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ کیا بات ہوئی، کیا بچہ کھلا باہر پھینکا ہوا، تو باہر پتہ چلے اب اس ایج میں بچے کے ساتھ جنسی استحصال ہوگا تو آپ سونے اس بچے کو مینٹلی اثر کیا ہوگا، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو. بالکل. یہ واقعہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ اس واقعے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ ایک تو زیادتی ہو رہی، اوپر سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز دیکھے جا رہے ہیں. بالکل. دیکھو مریم، یہ تو ہم ایک سندھ میں ایک بندہ سامنے آ گیا کسی وجہ سے، اور ہمارے پنجاب میں اور سائڈوں کے علاقوں میں ہر جگہ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں.